صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میرا عنوان ہے کہ کسی عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کی عدت کتنے دن کی ہوتی ہے، یا کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو اس طلاق شدہ عورت کی عدت کتنے دن کی ہوتی ہے۔ تو محترم حضرات، اس کو جیسا کہ میرا جو بیانات رہتے ہیں تو زیادہ تر اس بات پہ میری باتیں رہتی ہے کہ اسلام میں جو حکم دیا ہے کرنے کا تو اس کے فائدے کیا ہیں، یا جس سے منع کیا ہے، روکا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو عدت جو گزارنے کا حکم دیا گیا عورتوں کو، تو آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے، تو آپ حضرات آخر تک جو بیان کو سماعت کریں تاکہ یہ آپ کو اہم باتیں آج جو ہے معلوم ہوگی انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو وہ وفات کی عدت کہلاتی ہے، وہ عورت جو عدت گزارے گی تو وفات کی عدت کہلاتی ہے۔ تو شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو بیوی جو ہے، اس کی بیوی جو عدت گزارے گی، تو اگر چاند کی اگر پہلی تاریخ کو اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اس صورت میں 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت گزارے گی، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ اور اگر چاند کی دوسری یا بیچ میں کوئی بھی تاریخ کو اگر انتقال ہوا تو اس صورت میں 130 دن اس کی عدت ہوگی، وفات کی عدت۔ تو وہ جو بیوہ عورت ہے وہ 130 دن اس کی عدت گزارنی پڑے گی۔ اب رہی بات کہ یہ جو وفات کی عدت ہے، ہر قسم کی عورتوں کو جو ہے یہ عدت گزارنی پڑے گی، چاہے نکاح ہونے کے بعد اگر رخصتی نہیں بھی ہوئی تھی، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اور یا پھر شوہر کے ساتھ تنہائی بھی اختیار نہیں کی تھی تو بھی، یا پھر 80 سال کی عمر کی وہ ہو گئی تھی اور اس کے بعد 80 سال کی عمر میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا، تو اس صورت میں اس عورت کو بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی پڑے گی، اس کی بھی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ اب رہی بات کہ یہ عدت کیوں گزاری جاتی ہے۔ یہ عدت جو ہے، اگر کسی کے عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ عدت کیوں گزاری جاتی ہے، تو یہ عدت اس لیے ہے کہ شوہر کی شکل میں جو اللہ نے ایک نعمت اس عورت کو عطا کی تھی، تو اس کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو وہ نعمت اس سے چھن گئی، وہ نعمت اس سے جاتی رہی، تو اس کے اظہار غم کے لیے جو ہے یہ عدت جو ہے رکھی گئی ہے۔ تو اسی لیے یہ عدت چاہے وہ اس کی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، نکاح ہوا لیکن رخصتی اگر نہ بھی ہوئی تھی، رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، یا اپنے شوہر کے ساتھ تنہائی بھی اختیار نہیں کی تھی، تو بھی اس عورت کو عدت گزارنی پڑے گی، وہی 4 مہینے 10 دن۔ لیکن وہ جو طلاق شدہ عورتیں ہیں اس میں مسئلہ تھوڑا فرق ہے، آگے میں بتاؤں گا۔ تو اس لیے میں چونکہ وفات کی عدت بتا رہا ہوں، تو وفات کی عدت جو ہے ہر عورت کو جو ہے یہ عدت جو ہے پوری کرنی پڑے گی، 4 مہینے 10 دن، چاہے اس کا شوہر کا انتقال ہو، جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوا اگر وہ زیادہ عمر کی بھی ہو گئی تھی، یعنی 70 سال 80 سال کی عمر ہو گئی تھی تب جا کے اس کے شوہر کا انتقال ہوا، تو اس کو بھی 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی ہوگی۔ اب آئیے کہ اس کا حوالہ، اس کا ثبوت کیا ہے۔ تو دیکھیے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ جن کے وفات ہو گئی اور انہوں نے اپنی بیویاں چھوڑی ہے، تو یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ تو وہ عورت اپنے آپ کو روکے رکھے گی 4 مہینے 10 دن۔ تو یہ کہاں ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں یہ اس کا ذکر ہے کہ اس عدت کا۔
اور یہ بھی بات سماعت کر لے کہ یہ عدت یہ جو ہے یہ شریعت کا حکم، یہ اللہ کا یہ عدت گزارنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو لہٰذا یہ عدت واجب ہے، ضروری ہے اس عدت کا گزارنا۔ اس عدت کا یہ اختیاری نہیں ہے کہ گزارے بھی تو چلے، عدت نہ بھی گزارے تو چلے، تو یہ اختیاری والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بیوی کا حق نہیں ہے، یہ شوہر کا حق نہیں ہے، یا پھر یہ ماں باپ کا حق نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو عدت یہ ہر حال میں عدت گزارنی پڑے گی، یہ عدت جو ہے واجب ہے۔ اور عدت کے دوران یہ نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، نکاح کا صریح طور پر یعنی کہ کھلے لفظوں میں نکاح کا پیغام دینا بھی دوران عدت منع ہے۔ اگر عدت گزارے بغیر اگر نکاح کر لے تو نکاح نہیں ہوگا، وہ نکاح باطل ہوگا۔ تو اب یہ میں نے بتا دیا کہ یہ اگر کسی عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو چاہے وہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، یا شوہر کے ساتھ تنہائی اختیار کی ہو یا نہ کی ہو، یا پھر وہ بہت زیادہ عمر کی ہو گئی ہو وہ بیوی، تو بھی عدت بہرحال سب کو جو ہے عدت یہ پوری کرنی ہوگی، 4 مہینے 10 دن یا پھر جو ہے 130 دن عدت گزارنی پڑے گی، اور یہ عدت واجب ہے۔ چنانچہ بخاری میں ہے کہ زمانہ جہالت میں جب کسی عورت کے شوہر کا فوت ہو جاتا تو اس عورت کو اس کے شہر کے آبادی کے باہر ایک خیمہ لگا کر بند کر دیا جاتا تھا، اور پورے 1 سال کو اس عورت کو اس خیمے کے اندر رہنا ہوتا، ٹائم ان کو کھانا پانی دے دیا جاتا۔ جب 1 سال پورا ہو جاتا تو اونٹ کی مینگنی جو ہے اس خیمے کے سامنے رکھ دی جاتی، اور وہ عورت وہ مینگنی کو لے کر پھینکتے ہوئے جو ہے باہر آتی، تو گویا کہ اس کی عدت ختم ہو گئی۔ اب سوچے کہ 1 سال بالکل ایک عورت ذات کا تنہا ایک خیمے کے اندر زندگی گزارنا یہ کتنا مشکل کام تھا۔ تو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے یہ سسٹم ختم کر دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی عدت کا ایک تصور پیش کیا کہ لوگوں کے بیچ میں ہی وہ عورت رہے گی، وہ سماج کے اندر ہی رہے گی، کہیں باہر عدت گزارنے کے لیے جانا نہیں پڑے گا۔ بلکہ یہ بھی یاد رکھ لے کہ یہ عدت کہاں گزارے گی، یہ جو عدت پوری کرے گی عورت، تو کہاں عدت پڑے گی؟ جس گھر میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا اسی گھر میں اس کو عدت گزارنی پڑے گی۔ لیکن اگر اس کا شوہر ان کے سسرال والے اگر رہنے نہیں دیتے کہ ان کے بہو کے ساتھ معاملہ جم نہیں رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کہتے کہ اب جو ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب ہمارے گھر میں تم کو رہنے نہیں دیں گے، تو اس صورت میں وہ اپنے ماں کے گھر میں جا کے عدت گزارے گی، یا کہیں دوسرے جا کر عدت بہرحال عدت تو گزارنی ہی گزارنی ہے، یہ 4 مہینے 10 دن۔ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے گی۔ اور عدت کے دوران یہ بھی یاد رکھ لیں کہ عدت کے دوران وہ یہ جو ہے زینت اختیار نہیں کرے گی، یعنی سر میں جو ہے تیل لگانے سے بال بالکل اچھے دکھنے لگتے ہیں، تو سر میں تیل بھی نہیں لگائے گی، سرما نہیں لگائے گی، زیور وغیرہ نہیں پہنے گی، بلکہ وہ نارمل کپڑے پہن کر رہے گی۔ اس میں سادہ کپڑا پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کلر والے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، لیکن سادہ لباس جو بالکل چمک دمک والے لباس جو عام طور پر پارٹی وغیرہ میں یا کسی فنکشن میں پہن کر جاتی ہے عورتیں، تو اس طرح کے چمک دمک والے لباس نہیں پہنے گی، بلکہ عدت کے دوران وہ نارمل کپڑے پہن کر عدت اپنی مکمل کرے گی۔ لیکن اب اگر بیمار ہو گئی وہ، اور ہاسپٹل اس کو ایڈمٹ ہونے کی نوبت آ گئی، تو اس صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اگر بیمار پڑ گئی ہے اور یہاں علاج اس کا ممکن نہیں ہے تو ہاسپٹل جا سکتی ہے، اور جتنے دن اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ اتنے دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو سکتی ہے، اور ہاسپٹل میں جا کے رہ سکتے ہیں۔ پھر جیسے ہی شفا مل جائے تو پھر وہ فوراً جو ہے اپنے گھر میں آ کر باقی دن کی عدت پورے کرے گی۔ اسی طرح اگر ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، ان کو کوئی جو ہے باہری انکمنگ نہیں ہے کہ جس سے اب کھانے پینے کے لیے، یا پھر ان کے بچے ہیں ان کے بچوں کی فیس بننی ہے،
تو اس کے لیے اگر ان کو باہر جاب کے لیے یا کسی کام کاج کے لیے اگر جانا ہی پڑے گا تو اس صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ جاب کرنے کے لیے، جبکہ کوئی ان کے ذریعہ آمدنی نہ ہو تو جاب کرنے کے لیے بھی جا سکتی ہے یا پھر کوئی کام کے لیے، لیکن جیسے ہی جاب کا کام مکمل ہو جائے، جب وہاں پہ کام آفس کا کام ختم ہو جائے تو ادھر ادھر ٹھہرے گی نہیں، بلکہ فوراً اپنے گھر آ جائے گی۔ دن میں رات میں نکلنا کی اجازت نہیں ہے، دن میں جو بھی کام ہے اپنا وہ کر لے گی۔ اگر کوئی سامان جو راشن وغیرہ لا کے دینے والے کوئی نہیں ہے، اب یہ ان کو ہی لانا پڑے گا، تو اس صورت میں راشن وغیرہ کے لیے بھی باہر جا کے راشن وغیرہ لا سکتی ہے۔ تو یہ ہوئی کس کی عدت کہ کسی عورت کے اگر شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، جس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ عدت واجب ہے، کوئی جو ہے آپشنری چیز نہیں۔ یہ عدت بہرحال عدت کو جو ہے مکمل کرنی پڑے گی۔ عدت کے دوران نہ تو نکاح کر سکتی ہے، نہ کھلے طور پر کوئی جو ہے نکاح کا پیغام دے سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اگر یہ کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دیا تو طلاق کی عدت کتنے دن کی ہوتی ہے؟ طلاق کی عدت کتنے دن کی ہوتی ہے؟ تو طلاق کی عدت یاد رکھیں کہ اگر کسی ایسی عورت کو طلاق دی گئی کہ جن کے نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد ان کی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، شوہر کے ساتھ وہ تنہائی بھی اختیار نہیں کی تھی، تو اس صورت میں جو ہے ان کی کوئی عدت نہیں ہے، بالکل کوئی عدت نہیں ہے۔ ادھر نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد رخصتی بھی نہیں ہوئی اور شوہر کے ساتھ تنہائی بھی اختیار نہیں کی تھی، تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت دیکھیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی مسلمان عورتوں سے نکاح کرو اور ان کو چھونے سے قبل اگر اس کو طلاق دے دو تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، کوئی اس کی کہ فما لکم علیہن عدہ، تو ان کی جو ہے کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم جو ہے گنو شمار کرو۔ تو کل ملا کے بات یہ ہوئی کہ اگر کسی عورت کا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد رخصتی سے پہلے شوہر کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے پہلے، جس کو غیر مدخولہ کہا جاتا ہے، تو غیر مدخولہ کو اگر طلاق دی گئی ہے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ اگر نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد رخصتی ہو گئی یا شوہر کے ساتھ تنہائی اختیار کر چکی ہے تو اس کو مدخولہ کہا جاتا ہے۔ تو مدخولہ کی جو ہے عدت کیا ہے؟ تو مدخولہ کی عدت یہ ہے کہ اگر وہ اس کو خون حیض اگر آتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی بیماری نہیں ہے، جیسے کسی کو بیماری کی وجہ سے یا کم عمری کی وجہ سے خون حیض نہیں آتا تو اس کے لیے دوسرا مسئلہ ہے۔ تو اگر خون حیض آتا ہے اور وہ حمل سے نہیں ہے، حاملہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں مدخولہ عورت کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہوتی ہے۔ 3 حیض چاہے وہ 3 مہینے میں آ جائے یا پھر 3 مہینے سے زیادہ میں آ جائے، اس میں 3 مہینہ نہیں کہنا پڑے گا بلکہ 3 حیض۔ اب 3 مہینے ہی میں آ جائے یا پھر کسی مہینے میں آیا تو وہ پھر وہ مہینہ شمار نہیں ہوگا، بلکہ جس مہینے میں حیض آئے گا اسی مہینے میں اس کا عدت میں شمار کیا جائے گا۔ تو یا اچھی طرح مسئلے کو سمجھ لے کہ اگر ایسی عورت کو طلاق دی گئی کہ جس کے رخصتی ہو گئی یا شوہر کے ساتھ تنہائی اختیار کی ہے اور وہ تنہائی اختیار کر چکی ہے، اس کو خون ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اس کا ذکر آپ کو دیکھیں کہ مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، کہاں پہ؟ بقرہ آیت نمبر 228، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق والیاں اپنی جانوں کو کے رہیں 3 حیض تک۔ تو یہ کون سی عورت ہے کہ جس عورت کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد یہ شوہر کے ساتھ تنہائی اختیار کر چکی ہے
اور یا پھر اس کی رخصتی ہو چکی ہے تو اس کو خون حیض آتا ہے تو ایسی عورت کی عدت جو ہے، ایسی طلاق والی عورت کی عدت 3 حیض ہے. وہ 3 حیض چاہے 3 مہینے میں آئے یا اس سے زیادہ میں آئے، لیکن جب یہ 3 حیض آ جائیں گے اور تینوں حیض مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے تو اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی. اب یہاں رہی بات کہ اگر بچی کی ابھی بالغہ نہیں ہوئی تھی، اس کو خون حیض ہی نہیں آ رہا تھا، خون حیض نہیں آتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا کم عمری کی وجہ سے یا 55 سال یا اس سے زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے خون حیض نہیں آتا ہے، تو ایسوں کی عدت وہ کیا ہے؟ 3 مہینے ہے. جس کو خون حیض نہیں آتا ہے زیادہ عمر کی وجہ سے یا پھر کم عمری کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے کہ اس کو خون حیض آیا ہی نہیں اب تک، تو ایسی صورت میں اگر ایسی عورت کو طلاق دے دی گئی ہے اور وہ مدخولہ ہے یعنی شوہر کے ساتھ تنہائی اختیار کر چکی ہے، تو ایسی طلاق والی عورت کی عدت جو ہے 3 مہینے ہے. 3 مہینے اس کو عدت گزارنی پڑے گی. اب رہی بات کہ اگر حاملہ عورت یعنی کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے، ایسی عورت کو اگر طلاق دی گئی ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، بچے کا پیدا ہو جانا ہے. اسی طرح اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کی وہ بھی حاملہ ہے تو اس کی عدت بھی 4 مہینے 10 دن نہیں بلکہ بچے کا پیدا ہونا ہی اس کی عدت. بچہ اگر پیدا ہو جاتا ہے، جس دن بھی بچہ پیدا ہو جائے گا اسی دن اس کی عدت ختم ہو جائے گی، عدت جو ہے پوری ہو جائے گی. اب 1 مہینہ میں بچہ پیدا ہو گیا تو 1 مہینے ہی میں عدت ختم، یا دوسرے مہینے میں بچہ 2 مہینے میں پیدا ہوا تو دوسرے مہینے ہی میں اس کی عدت پوری ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. یا اگر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو تو 9 مہینے تک اس کو عدت گزارنی پڑے گی. تو کل ملا کے جو طلاق والی عورت ہو یا حاملہ یا پھر جو ہے یا پھر جو ہے وہ وفات کی عدت ہو، تو دونوں کی عدت، اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کا پیدا ہونا ہے. جس دن بھی بچہ پیدا ہو جائے گا اسی دن ان کی عدتیں پوری ہو جائے گی اور ان کی جو عدت مکمل ہو جائے گی. اب یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ جو طلاق والی عورت ہے جس کو تو یہ بھی طلاق کئی قسم کی ہے. ایک ہے طلاق رجعی، ایک ہے طلاق بائن اور ایک ہے طلاق مغلظہ. طلاق رجعی اس طلاق کو کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے 1 طلاق دیا یا 2 طلاق دیا تو یہ طلاق رجعی ہے. اور طلاق رجعی میں عورت جو ہے بالکل نکاح سے فوراً جو ہے باہر نہیں ہوتی ہے، بلکہ طلاق رجعی میں عورت جو ہے وہ یہ کر سکتی ہے، وہ زینت کر سکتی ہے، اپنے بالوں میں تیل لگا سکتی ہے، اچھے لباس پہن سکتی ہے تاکہ ان کو دیکھ کر ان کا شوہر کا دل مائل ہو جائے اور وہ اپنے نکاح میں پھر سے واپس لے لے. اور طلاق رجعی میں پھر سے نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر وہ کہہ دے کہ میں نے تم کو واپس لے لیا، یا میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات بھی اگر قائم کر لے تو اس سے بھی وہ واپس ہو جائے گی اس کے نکاح کے اندر پھر سے. تو یہ طلاق رجعی میں صرف جو ہے زینت وغیرہ کر سکتی ہے، زینت اختیار کر سکتی ہے. باقی طلاق مغلظہ میں، طلاق بائن کی عدت میں یا پھر وفات کی عدت میں، ان میں سے کسی عدت میں بھی وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی ہے. اب رہی بات کہ طلاق بائن کسے کہتے ہیں. طلاق بائن جیسے کسی نے کنایے سے طلاق دیا کہ تو آزاد ہے، یہ کہا، یا پھر کہا کہ تو میرے گھر سے نکل جا، اور اس سے مراد طلاق لیا تھا تو طلاق کی نیت سے اگر کہا تو اس صورت میں طلاق بائن ہوگی. اور طلاق بائن میں کیا ہوتے، عورت نکاح سے باہر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اگر پھر سے نئے مہر کے ساتھ جو ہے پھر سے جو ہے نکاح کرنی پڑے گی طلاق بائن میں. لیکن اس میں حلالہ نہیں ہے. حلالہ صرف 3 طلاق اگر کسی نے دیا ہے تو اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں. اس میں حلالہ بھی اگر پھر سے اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں حلالہ کرنی پڑے گی. اور طلاق مغلظہ ہو، چاہے طلاق بائن ہو، چاہے طلاق رجعی ہو، عدت سب کو جو ہے یہ گزارنی پڑے گی. 3 حیض تک ان کی عدتیں ہیں. تو لہٰذا اس کا اور میں اس کا حوالہ بھی دے دوں کہ قرآن مجید میں جو فرمایا گیا ہے واللائی
यइस्ना मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर। फरमाया गया कि वो और तुम्हारी औरतें जिन्हें हैज की उम्मीद ना रही, अगर तुम्हें कुछ शक हो तो उनकी इद्दत जो है 3 महीने है। 3 महीने है, यानी जिनको जो कोई ऐसी उम्र को पहुंच गई, यानी 55 साल या उससे ज्यादा उम्र को पहुंच गई है, तो अगर खून हैज उनको नहीं आता है, तो ऐसे औरतों को अगर तलाक दी गई है तो उसकी इद्दत जो है क्या होगी, 3 महीने, 3 हैज नहीं। और उसी तरह अगर किसी नाबालिगी की वजह से अगर किसी को जो है खून हैज नहीं आता है तो उसकी इद्दत भी 3 महीने है। उसका भी जिक्र कुरान की जो है सूरे तलाक आयत नंबर 4 में जो है इसको जिक्र किया गया है। उसी तरह ये जो कहा मैंने कि अगर हामिला औरत है, चाहे वो वफात की इद्दत गुजारे, वफात की इद्दत हो या फिर तलाक की इद्दत हो, तो अगर ये हामिला है तलाक वाली इद्दत या तलाक वाली औरत या फिर जो है वो मौत की इद्दत गुजारनी औरत, मौत की जो इद्दत गुजारनी है, तो वो औरत अगर हामिला है तो उसकी इद्दत बच्चे का पैदा होना है, जिसका जिक्र कुरान में वही सूरे तलाक की आयत नंबर 4 में बयान की गई है। वो उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यदअना हमलहुन्ना के बयान की गई हामिला वालियों की मियाद यह है कि अपना हमल जन ले। तो कुल मिला के बात यह हुई कि अगर हामिला औरत है तो उसकी इद्दत बच्चे का पैदा होना ही है, चाहे वफात की इद्दत हो चाहे तलाक की इद्दत हो, दोनों के लिए हुक्म यही है कि अगर वो हामिला है तो उसकी इद्दत बच्चा का पैदा हो जाना है। तो ये है इद्दत के ताल्लुक से जो आज मैंने अपनी गुफ्तगू शुरू की थी। लेकिन अब इसके पीछे रीज़न क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये अगर किसी औरत के अगर शौहर का अगर इंतकाल हो गया तो उसकी इद्दत जो 4 महीने 10 दिन जो बताई गई है, तो उसकी इद्दत की वजह क्या है, क्यों इसको इद्दत गुजारनी पड़ती है? चूंकि शौहर एक अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने शौहर के शक्ल में अल्लाह ने उसको एक नेमत अता की थी, तो उस नेमत चूंकि उससे छिन गई और वो नेमत उनसे चली गई, तो उसके इजहार गम के लिए जो है वो इद्दत गुजारनी पड़ती है। अब रही के बात कि अगर वो कोई औरत अगर जिसको तलाक दे दी गई है और उनको खूने हैज आता है, वो अपने शौहर के साथ तन्हाई इख्तियार कर चुकी है, तो उस सूरत में उसकी इद्दत जो 3 हैज है, ये इद्दत क्यों है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई औरत अगर तलाक दे दे और वो अपने शौहर के साथ तन्हाई इख्तियार कर चुकी है, तो दूसरे मर्द से फौरन वो निकाह नहीं कर सकती है, बल्कि उसको इद्दत गुजारनी पड़ेगी 3 हैज। तो ये 3 हैज क्यों इद्दत गुजारनी पड़ेगी, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर शौहर अगर इद्दत गुजार इसलिए जाएगी चूंकि मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हुआ, यानी सोहबत हुई तो उस नुत्फे का जो है उसका नुत्फा जो है वो बीवी के पास है। तो लिहाजा अगर वो 3 बार खून माहवारी आ गई तो पहला वाला शौहर का नुत्फा जो है बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल वो खत्म हो गया, अब वो मुकम्मल क्लीन है, साफ है, अब वो दूसरे मर्द के लिए निकाह के लिए तैयार है। लेकिन अगर 3 मरतबा खूने हैज ना आए और ये 3 मरतबा खूने हैज आने से पहले अगर दूसरे से निकाह कर लेती है और वहां भी मियाँ बीवी का रिश्ता कायम होता है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो फिर उसका नसब बिल्कुल सही तरीके से उसका नसब सही साबित नहीं होगा, बल्कि वहां मिक्सिंग वो बच्चा पैदा होने के चांसेस है, वहां नसब में इख्तलात हो जाएगा। तो इसी वजह से इस्लाम ने और कुरान ने कि ये तलाक वाली औरत जो अपने शौहर के साथ इद्दत अपने दिन रात गुजार चुकी है, तो उसको 3 हैज जो है इद्दत गुजारनी पड़ेगी, चूंकि ताकि वो उसके पहले शौहर का जो नुत्फा है वो बिल्कुल वो 3 हैज जाने के बाद वो मुकम्मल साफ हो जाता है और वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है वो औरत। तो अब वो दूसरे निकाह के लिए तैयार है, ताकि वो अगर दूसरे मर्द से जब निकाह करेगी तो वो उनसे और फिर जो बच्चा पैदा होगा, ताकि उसका बच्चा बिल्कुल प्योर उनका ही हो, किसी और का उसमें जो है कोई शामिल ना हो। तो ये है इस्लाम के हर काम में हिकमत है। इस्लाम ने उसी तरह जो औरतों को इद्दत गुजारने के लिए कहा है, तो उसके पीछे भी हिकमत है, उसका फायदा है। अगर इस पर अमल ना किया जाए तो फिर वो नुकसानात उठाने पड़ेंगे। इसलिए
ہمارا پیغام آج یہی ہے کہ اسلام کے ہر حکم جو بھی کرنے کے لیے کہا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس سے منع کیا ہے اس میں نقصانات ہے، جبھی جا کر اسلام نے منع کیا ہے، روکا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ابھی کہ عورت 3 حیض اگر عورت عدت نہیں گزارتی ہے اور اس کی عدت کے گزارنے سے پہلے کسی سے نکاح کر لیتی ہے تو اس کے نقصانات کیا ہے کہ نسب میں جو نسب میں اختلاط ہو جائے گا، مکسنگ ہونے کے چانسز ہے، تو اسی وجہ سے عدت گزارنے کا حکم دیا تاکہ نسب بالکل پاک صاف ہو۔ تو یہی اس کا پیغام ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔